الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ 30ویں پارے کی سورۃ اللیل اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 92 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آیات میں کچھ چیزوں کی قسم کھائی اور اس کے بعد فرمایا کہ تم سب کی کوششیں الگ الگ ہیں، اور جب کوششیں الگ الگ ہوتی ہیں تو نتائج بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی کوشش اور نتیجہ اس میں یکسانیت ہوتی ہے۔ ایک طالب علم اگر ساری زندگی ڈاکٹر بننے کی محنت اور کوشش کرتا رہا تو وہ ڈاکٹر ہی بنے گا، وہ انجینئر یا وکیل نہیں بنے گا۔ اور اگر کوئی ساری زندگی قانون پڑھتا رہا، 17-18 سال قانون کی تعلیم حاصل کی، تو 17-18 سال بعد وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، وہ قانون دان ہی کہلائے گا۔ تو جیسی کوشش ہوتی ہے نتیجہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جو آدمی ساری زندگی اللہ کی نافرمانی والے اعمال کرتا رہے پھر بھی وہ اللہ کا محبوب بن جائے اور اللہ اسے جنت میں داخل کر دے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری والے اعمال کرے، اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے اور پھر بھی اللہ اس کو جہنم میں داخل کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دراصل ان لوگوں کو جواب ہے جو دنیا کی زندگی تو اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزارنا چاہتے، لیکن قیامت کے دن کا نتیجہ اپنی مرضی کا لینا چاہتے ہیں۔ جیسے یہودیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، نحن احباء اللہ، کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ یعنی عمل تو اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہے اور آخرت کا اجر اچھا لینا چاہتے ہیں، نیکوکاروں والا لینا چاہتے ہیں۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جن کی زندگیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والے اعمال ہیں، عقائد اللہ کی نافرمانی والے، اعمال اللہ کی نافرمانی والے، نماز سے دور ہیں، عبادت سے دور ہیں، اطاعت سے دور ہیں، سنت سے دور ہیں، لیکن یہ خیال اور یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ ہم تو جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو قرآن مجید اس خیال کی نفی کرتا ہے کہ جیسی کوشش ہوگی ویسا نتیجہ ہوگا، مختلف کوششیں ہوں نتیجہ ایک سا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب وہ روشن ہو، وما خلق الذکر والانثی، اور اس کے پیدا کیے ہوئے نر اور مادہ کی، اللہ تعالیٰ نے جو نر اور مادہ پیدا کیے ان کی بھی قسم ہے۔ رات اور دن انہیں اللہ نے الگ الگ بیان فرمایا کہ یہ الگ الگ ہیں۔ رات تاریکی کا باعث ہے، دن روشنی کا باعث ہے، اور پھر نر اور مادہ کو اللہ نے الگ الگ بیان فرمایا، چونکہ آگے قسم آ رہی ہے ان سعیکم لشتی، کہ تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ تو جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ان کی بھی تخلیق اور ان کی فطرت اور ان کا مزاج اور طبیعت بھی الگ الگ، رات اور دن، نر اور مادہ۔
اب یہ جو نر اور مادہ کا الگ الگ ہونا ہے یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جاندار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں ان میں جوڑے رکھے ہیں، ذکر اور انثیٰ، نر اور مادہ، مذکر اور مؤنث۔ آپ جانوروں میں دیکھیں، آپ پرندوں میں دیکھیں، نر اور مادہ الگ الگ ہیں۔ انسانوں میں نر اور مادہ کی تخلیق الگ، ان کی بناوٹ الگ، ان کا مزاج الگ، ان کے مسائل الگ، اور ان کا وظیفہ حیات بھی الگ ہے۔ جو ان کو کام سونپے گئے ہیں وہ کام بھی الگ الگ ہیں۔ مرد ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص تخلیق عطا فرمائی، ایک خاص مزاج عطا فرمایا، اور اس مزاج کے مطابق اللہ نے اس کو ذمہ داریاں عطا فرمائیں۔ پھر اللہ نے عورت کو پیدا کیا، عورت کی اپنی ایک تخلیق ہے، وہ صنف نازک ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اس کی اپنی کیفیات ہیں، اور اس کی اپنی الگ ذمہ داریاں بھی ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے جی کہ مرد اور عورت میں مساوات ہونی چاہیے، اچھا مساوات کا مطلب کیا ہے؟ مساوات کا یہ مطلب ہے کہ جو کام مرد کرتے ہیں وہ عورتوں کو بھی کرنے چاہیے۔ آج کل یہ دعوے کیے جاتے ہیں، یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جی مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، کوئی امتیاز نہیں ہونا چاہیے، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، مساوات ہونی چاہیے۔ مساوات کا مطلب یہ ہے ان کے نزدیک کہ جی وہ سارے کام جو مرد کر سکتے ہیں وہ عورت بھی کرے، جو مرد پہن سکتا ہے وہ عورت بھی پہنے، جیسے مرد زندگی گزارتا ہے ویسے عورت بھی زندگی گزارے۔ اب یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرنے والے ہیں انہیں اس وقت بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ عورتوں کو روڑی کوٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر ان کی تصویریں کھینچتے ہیں، پھر ان تصویروں کو دنیا بھر میں دکھاتے ہیں، جی دیکھو عورت مزدوری کر رہی ہے، دیکھو عورت تو روڑی کوٹ رہی ہے، دیکھو عورت نے سر پہ کتنا وزن اٹھا رکھا ہے، یہ تو ظلم ہے۔ یہی لوگ جو لوگ مرد اور عورت کے درمیان تفریق کو ختم کرنے کے دعوے دار ہیں، عورت کو مزدوری کرتے دیکھ کر انہیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ تم نے خود ہی تو یہ کہا کہ جی مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، لو ختم ہو گئی تفریق۔ غلط ہے، عورت سے اس قسم کے جسمانی کام لینا، محنت، مشقت، مزدوری یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے۔ لیکن یہ تو ان کو سوچنا چاہیے جو یہ کہتے ہیں کہ جی امتیاز ختم کیا جائے، تفریق ختم کی جائے، عورت بھی اپنی مرضی سے جیسے چاہے زندگی گزارے، مردوں کے برابر اس کی ساری ذمہ داریاں ہونی چاہیے۔ فرق ہے، مرد کی اپنی ایک جسامت ہے، عورت کی اپنی جسامت ہے، مرد کا اپنا مزاج ہے، عورت کا اپنا مزاج ہے، اس کی اپنی تخلیق ہے، اس کی اپنی تخلیق ہے۔ یہ دونوں کیسے ایک جیسے اعمال کر سکتے ہیں؟ کیسے ان میں آپ برابری قائم کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کے اپنے حق ہیں، اس کو اس کا حق ملنا چاہیے، یہ مساوات ہے۔ اب مساوات کا مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے۔ مساوات کیا ہے؟ مساوات یہ نہیں ہے کہ سب کو برابر دیا جائے، برابر دینا یہ مساوات نہیں ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینا یہ مساوات ہے۔ ایک آدمی کے 4 بچے ہیں، ایک آدمی کے 10 بچے ہیں۔ اب مغرب کی مساوات یہ ہے کہ دونوں کو برابر روٹیاں دی جائیں، برابر وسائل دیے جائیں، حالانکہ یہ تو ظلم ہے۔ اس کے 10 بچے، اس کے 4 بچے، دونوں کو برابر دیں گے تو ظلم ہوگا۔ ہر ایک کو اس کا حق ملنا یہ ہے مساوات، یہ ہے انصاف۔ ایک کو 10 روٹیوں کی ضرورت ہے، اسے 10 ملنی چاہیے، ایک کو 2 کی ضرورت ہے، اسے 2 ملنی چاہیے، یہ انصاف ہے۔ مرد کے جو حقوق ہیں وہ مرد کو ملنے چاہیے، عورت کے جو حقوق ہیں وہ عورت کو ملنے چاہیے، یہ مساوات ہے۔ مساوات یہ نہیں کہ دونوں کا لباس ایک جیسا کر دو، دونوں ایک جیسے کاموں پہ لگا دو، یہ مساوات نہیں ہے۔ مساوات تو ہے ہر ایک کو اس کا حق ملنا، عورت کو عورت کا حق ملے، مرد کو مرد کا حق ملے، یہ ہے انصاف اور یہ ہے مساوات۔ آج اہل مغرب نے عورت کی آزادی کے نام پر
عورت کے ساتھ جو کھیل کھیلا ہے تاریخ اسے کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ یعنی نام لیا عورت کی آزادی کا، لیکن اس عورت کو ایک بازار کی جنس بنا دی، جیسے آٹا دالیں گھی بکتا ہے، عورت بھی بکتی ہے آج کی اس نام نہاد آزادی میں۔ نام تو ہے عورت کی آزادی کا، لیکن در حقیقت عورت کو جن سے بازار بنا دیا گیا، متاع بازار بنا دیا گیا، اس کے جسم کی نمائش کو اپنے چیزوں کے بیچنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ یہ عورت کو آزاد نہیں کیا، انہوں نے عورت کو ذلیل کیا ہے۔ یہ عورت کی آزادی کے جو علمبردار ہیں، انہوں نے عورت کو آزاد نہیں کیا، عورت کو رسوا کیا ہے۔ تو فرق ہے، تخلیق میں فرق ہے، مزاج میں فرق ہے، کیفیات میں فرق ہے، مسائل میں فرق ہے، مرد اور عورت برابر نہیں ہے۔ ہر اعتبار سے آپ دنیا کی باقی مخلوقات میں دیکھ لیں، فرق ہے۔ جانور، پرندے، پودے، مادہ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، نر کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ نر اور مادہ کے اعمال اور ان کے وظائف ایک جیسے نہیں ہیں، اس میں فرق ہے۔ اصل چیز ہے حق ملنا چاہیے۔ برابری اور مساوات کی بات نہیں ہے، بات ہے ہر ایک کو مرد کا حق ملے اور عورت کو عورت کا حق ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید میں سورہ واللیل کی 3 آیت میں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، وہ اللہ جس نے پیدا کیا مرد کو اور عورت کو، جب الگ الگ چیزوں کا بیان ہے، رات اور دن، مادہ اور نر، الگ الگ ان کا تذکرہ فرمایا کہ ان دونوں کے وظائف حیات، ان کی زندگی کے معمولات اور ذمہ داریاں یہ برابر نہیں ہیں۔ اسی طرح ان سعیکم لشتی، تم میں سے ہر ایک کی سعی اور کوشش بھی الگ الگ ہے۔ جب سعی اور کوشش الگ الگ ہے تو اس پر مرتب ہونے والے نتائج بھی ایک جیسے ہرگز نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے اور مال نہ خرچ کرنے والے اور پھر ان دونوں کے نتائج کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، جس کا بیان انشاءاللہ اگلی نشست میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔